صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نرفع درجات من نشاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا، اور اس بات پر بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وقت کے مجدد اور موجودہ زمانے کے غوث کی سنگت عطا فرمائی۔ 19 فروری کی نسبت سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کی نسبت سے آج ہم سب یہاں جمع ہیں، اور میرا محترم حسنین بٹ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آج ان کو دیکھ کے تو مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ گیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ انہوں نے آج اپنے فیس بک پہ حضور شیخ الاسلام کے لیے لفظ لکھا ہوا تھا کہ وقت کے غوث کی یوم پیدائش، تو ہم آج کی گفتگو اسی عنوان سے کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ہم جس کے چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کرتے رہتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی پہ ہے کہ وہ کسے چاہتا ہے، اس پہ کوئی حسد کرے، اس پر کوئی جلے، اس پر کچھ بھی لوگ کہتے رہیں، اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بس جس کے ساتھ اس کا چاہت کا تعلق ہو جاتا ہے اس کے درجات بلند کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ کسے چاہے گا، وہ نہ کسی مولوی صاحب سے پوچھ کے چاہتا ہے، نہ کسی پیر صاحب سے پوچھ کے چاہتا ہے، نہ وہ کسی سیاستدان کی مرضی کا پابند ہے۔ اللہ نے فرمایا من نشاء، جس سے چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، زمین، آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے۔ سورہ ہود میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ زمین، آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ ساری مخلوقات، وہ سورج، چاند، ستارے، جنات، فرشتے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد
اس نے ارادہ فرمایا کہ میں مخلوق میں سے کسی کو عزت بخشوں. بڑی مخلوقات اس نے آباد کر دی. زمین پر حشرات الارض تھے، جنگل کے جانور تھے، فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور جنات زمین پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. الغرض وہ مخلوقات جو ہمارے علم میں ہیں اور وہ مخلوقات جنہیں ہم نہیں جانتے وہ بھی اللہ نے پیدا کر رکھی تھی. پھر اس نے چاہا کہ کسی ایسی مخلوق کو پیدا کیا جائے جو ان ساری مخلوقات میں سے افضل ہو اور اس کے سر پر اپنی خلافت کا تاج رکھو. اس نے ساری مخلوقات میں سے جو اس دور میں افضل ترین مخلوق تھی اپنے ملائکہ کو جمع فرمایا اور اپنے فیصلے کا اظہار کیا اور فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں کو جمع فرمایا اور فرمایا دیکھو موجود مخلوقات میں سے تم ہی سب سے میرے قریب ہو، لہذا تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جس کے سر پر میری خلافت کا تاج ہو. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو عزت بخشی، اس کے سر پر خلافت کا تاج بھی سجایا، اسے کرامت، اکرام اور عزت بھی بخشی. اور 4 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں انسان کا ذکر فرمایا والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس شہر امن کی قسم. پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا فرمایا. تمام مخلوقات میں سے انسان کو افضل کیا. اللہ نے اس وقت بھی کسی کو نہیں پوچھا کہ میں انسان کو فضیلت دے رہا ہوں، کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، کسی سے نہیں پوچھا. جبریل جیسے موجود تھے، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل جیسے تھے، اور وہ بھی تھے جنہیں اپنی عبادت پر بڑا گھمنڈ تھا. وہ بھی وہی تھا جس نے 70 لاکھ سال عبادت کر رکھی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ میں نے بڑی عبادت کر لی ہے. اللہ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. بالکل ایک ایسی مخلوق جس نے ایک سجدہ بھی نہیں ابھی کیا، اس کو اپنا خلیفہ بنا ڈالا. یہ اعلان تھا کہ میں جسے چاہوں اسے عزت دیتا، میں پابند نہیں ہوئی اس بات کا کہ تم نے عبادت کر لی ہے تو اب خلیفہ تم ہی میں سے بناؤ، جس کو چاہوں دے دوں. آسمان کی گدیاں تمہارے پاس ہیں تو رہیں، یا وہ آسمان کے فرشتوں کو درس دینے والا اور واعظ کرنے اور لیکچر دینے والا ابلیس بھی تھا، اس کو بھی چھوڑا، اور ایک ایسے کو کہ جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا خلیفہ بنا دیا. اور آج انسانوں میں سے کسی کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہے، انسانوں میں سے کسی کو اس پر اعتراض نہیں، اس لیے کہ اپنے آپ کو عزت ملی ہے. ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی بھائی جس کو چاہے دے، چونکہ ہمیں دی ہے نا اس نے، اس لیے ہم نے فوراً ایکسپٹ کر لیا ہے کہ اللہ کی مرضی بھائی جسے دے. اب انسان ایک جیسے نہ رہے، اب انسانوں میں درجے بن گئے، انسانوں میں کچھ ایسے ہو گئے جو اسی کے منکر ہو گئے جس نے خلافت کا تاج دیا تھا، اور وہ اسفل سافلین میں چلے گئے. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ اسفل سافلین میں چلے گئے، مگر سارے نہیں گئے، سارے نہیں گرے. الا الذین آمنوا، جب انسان گر گیا پستیوں میں، ان گرے ہوئوں میں سے ایک طبقہ ایسا تھا جو گرنے سے بچ گیا، وہ اہل ایمان کا طبقہ تھا.
ساری مخلوقات میں سے انسان افضل ہوا، اور انسانوں کی بات ہوئی تو انسانوں میں سے اہل ایمان افضل ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دیکھو تو اہل ایمان اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے کعبۃ اللہ تیرا بڑا احترام ہے مگر بندہ مومن سے بڑھ کر نہیں، بندہ مومن تجھ سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز ہے۔ پھر انسانوں میں سے مومن اہل ایمان افضل ہوئے، اور اہل ایمان میں پھر آگے درجے بن گئے، سارے جیسے نہ رہے، کوئی گناہگار ہو گئے، کوئی دنیا میں کھو گئے، ایمان تو تھا مگر ایمان کے تقاضے پورے نہ ہوئے، اور کوئی وہ تھے جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کما لی، آمنوا وعملوا الصالحات پہ چلے گئے۔ وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرنے لگے اور نیک اعمال کرنے لگے، نیک اعمال سے اپنے ایمان کو مزین کرنے لگے، اور ہر وقت اللہ کے ہاں اللہ نے فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو ایمان کے بعد سجدے اور قیام کرنے میں مصروف ہو گئے اور اپنی راتیں اس کے ہاں جاگ جاگ کے گزارنے لگے، اللہ رب العزت نے انہیں دوسروں سے ممتاز، اب اہل ایمان میں سے انہیں فضیلت بخش دی، اب اہل ایمان میں سے ان کو افضل کر دیا۔ اور اللہ پاک نے حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے عبادت بندے نے کی، بندہ عبادت کرتے 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 اللہ نے فرمایا تم کیا سوچتے ہو کہ کہاں تک پہنچا ہوگا؟ فرمایا وہ عبادت کرتے کرتے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ میری بات سن رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ ساتھ ساتھ چلیں تو ایک بار پھر آپ کو یاد دہانی کروانے کے لیے پھر بول رہا ہوں، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو افضل کیا، اور انسانوں میں سے اہل ایمان افضل ہوئے، اہل ایمان میں سے پھر صالحین افضل ہوئے۔ یہ وہ صالحین ہیں جنہیں ہم عام زبان میں اللہ کا ولی کہتے ہیں، عام زبان میں جنہیں ولی کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ جب بندہ صالح ہو گیا، نیک ہو گیا، اللہ کا ولی ہو گیا، اللہ نے فرمایا اب اس کی آنکھ تو اس کی ہے مگر اس نے بینائی کا نور میرا ہے۔ اللہ نے فرمایا کان اس کے ہیں، سماعت میری ہے، ہاتھ اس کے ہیں، پکڑ میری ہے۔ اللہ نے فرمایا قدم اس کے ہیں مگر چلنے کی قوت میری ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنے رنگ میں اس طرح رنگ کر اہل ایمان میں سے افضل کر دیا، اور ہم نے سمجھا کہ اب جس کے کان اللہ بن گیا، جس کی آنکھ اللہ بن گیا، جس کے پاؤں اللہ بن گیا، جس کے ہاتھ اللہ بن گیا، اب یہ اہل ایمان میں سے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھئی؟ آپ یہاں ولایت کیا ہے؟ جب بندے کے ہاتھ اللہ بن جاتا ہے، جب اس کی زبان اللہ بن جاتا ہے، جب اس کی آنکھ اللہ بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ سے، اس کی آنکھ سے، اس کے کانوں سے، اس کے قدموں سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ جو وہ زبان سے نکالتا ہے ہو جاتا ہے، جس طرف نگاہ اٹھتی ہے اس طرف نگاہ کا فیض مل جاتا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں پیچھے والے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں، پیچھے والوں کی نظر ہے خاص طور پہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جہاں اپنی مجلس لگاتے تھے وہاں پر ایک کتا بھی انسانوں کی مجلس سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھا کرتا تھا، اور روز بیٹھا کرتا تھا،
اس پر اعتراض کی بات نہیں ہے. اللہ نے اس طرح کا واقعہ قرآن میں اصحاب کہف کے لیے بھی بیان کر رکھا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی، لوگ بیٹھا کرتے، ایک کتا روز آتا اور دور انسانوں کی مجلس سے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا. اب ایک روز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک خاص کیفیت میں تھے. وہ کیفیت کہ جس میں بندہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ اللہ برماتا میں خود بن جاتا. آپ عنایت کرنا چاہتے تھے مگر اس وقت آپ کے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی سامنے موجود نہیں تھا. آپ نے اس کیفیت میں آنکھ اٹھائی، نظر اٹھائی تو سامنے کتا بیٹھا تھا. اس کتے پر نظر کر دی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں لکھا ہے اس کتے پر جنید بغدادی کی نظر ہوئی. اس کے بعد ساری زندگی بغداد کی گلیوں میں جہاں وہ کتا بیٹھتا تھا بغداد کے سارے کتے اس کے گرد بار حلقہ بنا کر بیٹھتے. اللہ کا ولی اس کی نظر ہو گئی. سو نظر نے یہ کمال کر دیا. اب ہمارے ہاں سب سے بڑا طبقہ یہی ہے کہ بندہ ولی ہو جائے، مگر اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں ایسا، سبحان اللہ نے بولے تو صحیح نا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ نہیں کہہ رہا آپ سے، میری بات کا جواب دیں بس. سبحان اللہ نے کہیں بے شک. تو اللہ کے ہاں یہ درجہ آخری درجہ نہیں ہے. تو اس سے آگے بھی کوئی درجہ ہے، اس سے آگے بھی کچھ لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے آگے بھی ابھی درجے پڑے ہیں. کوئی ولی ہو گیا اس سے اوپر بھی درجے ہیں. یا رسول اللہ وہ کون سے درجے ہیں؟ اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ان اولیاء سے، ان صالحین سے، ان عابدین اور عبادت گزاروں سے اوپر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 عابد جمع کر لیا جائے، 1000 سجدہ ریزیاں کرنے والا اور اللہ کی ضربیں لگانے والا جمع کر لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری. عالم ایک ہو 1000 عابدوں پر بھاری ہے. اب یہاں 1000 کی نسبت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو صالح ہو گیا، نیک ہو گیا اور نیکی میں ولایت کے درجے پہ چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک عام عالم اس سے 1000 درجے اللہ کو زیادہ پیارا. اب کیا وہ عالم جو اس سے 1000 درجے، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کو عابد پر، عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے فرمایا کفضل الکواکب علی القمر، فرمایا کفضل القمر علی الکواکب، فرمایا اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. جیسے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے ایسے عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے. مخلوقات میں سے انسان کو عزت بخشی، انسانوں میں سے اہل ایمان کو عزت بخشی، اہل ایمان میں سے اولیاء صالحین کو عزت بخشی، ان میں سے پھر علماء کو عزت بخشی. اب علماء میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اب ان علماء میں پھر درجے بنتے ہیں اور ان علماء میں سے وہ جو علم کے ساتھ عمل کو جمع کر لیتا ہے، علم اور عمل جن دونوں کے جمع ہو جاتے ہیں، جہاں اتنا علم آ جائے کہ وہ کتابیں لکھنے میں آئے تو 1200 کتاب لکھ ڈالے. علم کا سمندر
تو پھر وہ ریسرچ کر لے، ہماری بات پر نہ رہے، وہ تحقیق کرے کہ دور جدید میں علم کس کے پاس ہے، علم کس کے پاس ہے، تلاش کرے، پھر وہ ان لوگوں میں آ جاتا ہے کہ جن کے پاس علم اللہ رب العزت کے خاص خزانہ علم میں سے عطا کیا جاتا ہے۔ علم اتنا ہے کہ 1 گھنٹہ روزانہ اگر آپ ان کا خطاب سننا شروع کریں، 1 گھنٹہ روزانہ خطاب سنیں، حضور شیخ الاسلام کا 1 گھنٹے کا خطاب روزانہ سنیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوبارہ آج جو آپ نے خطاب سنا ہے، 1 گھنٹہ اگر روزانہ خطاب سنے تو 47 سال کے بعد دوسری بار اس تقریر کرے نہیں۔ وہ 60,000 روپے میں 1 گھنٹہ تقریر کرنے والا تقریر، اس سے ایک بندے نے کہا کہ حضرت صاحب پچھلے محرم میں بھی یہی تقریر سنی تھی، تو اس سے صبر نہ ہو سکا، اور اس نے صبر نہ ہو سکا اور برداشت کے دائرے سے باہر نکل کہتا ہے کہ تمہارا ابا اگلی دفعہ جنگ لڑے گا تو اس کی سناؤں گا، امام حسین کی تو یہی جنگ ہے بس۔ علم یہ بھی علماء ہے، اور ایک وہ عالم ہے کہ اس کے خطاب آپ سننے لگے تو 47 سال کے بعد دوسرا خطاب کی باری آئے گی پھر سے۔ علم کا عالم یہ ہے کہ 1200 کتب امت مسلمہ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ علم کا عالم یہ ہے کہ قرآن انسائکلوپیڈیا کے نام پر جو کتاب امت کے ہاتھ میں دی ہے، آپ کبھی اس کتاب کو جس نے دیکھا ہے وہ تو دیکھ چکے، جو نہیں دیکھا جنہوں نے وہ دیکھیں۔ آپ کو دنیا جہان میں جس موضوع پر قرآن سے رہنمائی چاہیے، قرآن انسائکلوپیڈیا آپ کو بتائے گا کہ قرآن کا یہ حصہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھنا ہے، انسان پیدا کیسے ہوتا ہے، انسان کی تخلیق کے، انسان کی پیدائش کے مرحلے کیا ہے، یہ بایولوجی میں تو مل جائے گا، مگر میں قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ پورے کا پورا قرآن تلاش نہ کریں، آپ قرآن انسائکلوپیڈیا میں جائیں اور انسان کی پیدائش کا موضوع دیکھیں، آپ کو قرآن حکیم کے سارے وہ مقام وہاں پر ترتیب سے مل جائیں گے جہاں اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا۔ آپ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں لفظ انسان قرآن میں کتنی بار آیا ہے، قرآن انسائکلوپیڈیا آپ کو بتائے گا کہ انسان لفظ قرآن میں اتنی بار آیا ہے اور اس جگہ پر آیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام سود سے منع کرتا ہے، قرآن کی نظر میں دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن انسائکلوپیڈیا بتائے گا کہ قرآن کس کس مقام پر آپ کی سود کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی موضوع اٹھا کر دیکھ لیں اور آپ اس کو قرآن سے دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن انسائکلوپیڈیا بتاتا ہے کہ اس موضوع کو قرآن کے فلاں فلاں مقام پر دیکھ سکتے ہیں۔ عمل دونوں جمع ہو جائیں تو پھر اللہ رب العزت وہ فضل کرتا ہے، وہ کرم کرتا ہے کہ اس کے بعد قرآن حکیم اس کی مثال دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ولایت اور غوثیت کو صرف عبادت سے منسوخ کر دیا گیا ہے، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، عبادت والے اس مقام تک نہیں جا سکتے جس مقام پر عبادت اور ہے۔ پچھلی صدیوں میں جہاں نظر دوڑا لے، کتاب کا علم اس درجہ پر نہیں ملے گا جس درجے پر ڈاکٹر طاہر القادری نے قرآن انسائکلوپیڈیا کی صورت میں دے دیا۔ یہ 1400 سال کی تاریخ میں قرآن پر ہونے والا سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ نے کہا پھر وہ اٹھا جس کو کتاب کا علم دیا گیا، اور یہ کتابات کو کون جان سکتا ہے؟ پھر ان کی آنکھ، پھر ان کی نگاہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے، ان کی نگاہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے۔ اب میں تو پرانی صدیوں کی کسی کتاب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، آپ کے
تھدو بصرہ میں آتے رہتے ہیں. علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب آج کل ہمارے صدر ہیں تحریک منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ کے. آپ سب کے پاس آتے رہتے ہیں. کبھی آئندہ آئیں تو اسے کہیں وہ آپ کو اپنی زبان سے بتائیں کہ جب زمانہ طالب علمی میں علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب بتاتے ہیں کہ میرے دل میں سوراخ تھا، دل میں سوراخ تھا. بچپن کی بات، پہلا فرسٹ ایئر تھی منہاج یونیورسٹی میں، تو بیمار ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا دل میں سوراخ ہے، اور والد صاحب وہاں لینے پہنچ گئے یونیورسٹی میں کہ اب اس کا علاج پہلے کروایا جائے، پھر بعد میں یہ تو سال ضائع ہو جائے گا، اس کے بعد پھر صحیح. تو کہتے جمعہ کا دن اور حضور شیخ الاسلام نماز جمعہ پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے. کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ ایک رکا لکھ لیا کہ اتنا وقت تو شاید نہ ہو کہ ساری بات سنا سکوں. تو رکا لکھ لیا، کہا کہ چلیں میں پکڑا دوں گا، وہ پڑھ کے دعا کر دیں گے. کہتے ہیں میں سیڑھیوں پہ کھڑا ہو گیا. حضور شیخ الاسلام نماز جمعہ پڑھ کر نکلے، میں نے آگے بڑھ کر وہ رکا پیش کیا. قائد محترم نے وہ رکا پڑھا نہیں ہے. وہ جسے کتاب کا علم دیا گیا، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ اپنی کتاب کا علم دے چکا ہے. علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، وہ آئیں گے آپ کے پاس تو پوچھیں ان سے. آپ فرماتے انہوں نے وہ رکا پڑھا نہیں، تیزی میں تھے. میں نے رکا آگے کیا، آپ نے پکڑ کے ایسے مروڑ کے پھینک دیا. فرمایا بیٹے پڑھا جا کر، کوئی دل میں سراغ نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کو کس نے کہا کہ دل میں سراغ ہے اور رکے میں یہ لکھا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اور جب اللہ یہ علم عطا کرتا ہے پھر مقامات کے وہ دروازے کھول دیتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ایک نعتخوان ہے، عالم شہرت یافتہ نعتخوان ہے ہمارے افضل نشاہی صاحب. یہ تو پرانی کتابوں کے حوالے نہیں ہیں، زندہ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. آپ افضل نشاہی صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ قائد محترم کے ساتھ ناروے میں تھے اور رات کو محفل ہوئی، پروگرام تھا، کانفرنس تھی. اس سے فارغ ہوئے، رات کے پچھلے پہر فارغ ہوئے، گاڑیوں میں بیٹھ کر جب اپنی رہائش گاہ کی طرف جانے لگے تو قائد محترم نے فرمایا کہ اس سمندر پہ جائیں گے، رہائش گاہ کی طرف جانے کی بجائے سمندر کی طرف چلیں. تو وہیں سے گاڑیوں کا قافلے کا رخ سمندر کی طرف کر دیا گیا. تو ساحل سمندر پر جا کر اس جگہ جہاں پر پانی ٹخنوں سے اوپر تھا وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہاں چٹائی بچھا دو. ساحل سمندر پر وہاں پانی تھا، آپ نے فرمایا یہاں چٹائی بچھاؤ. سو وہاں چٹائی بچھا دی گئی اور وہ لوگ زندہ اور موجود ہیں، کبھی وہ بھی آئے تو ان سے بھی سن لیجیے گا. وہاں چٹائی بچھائی گئی اور افضل نشاہی صاحب کہتے ہیں ہم نے وہاں بیٹھ کر صبح کی اذان تک محفل نعت کی. پانی سمندر سے چٹائی سے، سمندر کا پانی چٹائی سے ادھر بھی جاتا تھا، ادھر بھی جاتا تھا، چٹائی پر نہیں آتا تھا. کہتے ہیں محفل پاک ختم ہوئی، ہم نے اپنی حضور آج کے کیا منظر دیکھ رہے ہیں، آج کے کیا منظر دیکھنے کو ملتا ہے. قائد محترم نے فرمایا بیٹے انسان ہماری حیا نہیں کرتے تو کیا ہوا، کائنات کی ہر چیز ہماری حیا کرتی ہے. کائنات کی ہر چیز حیا کرتی ہے. سو اللہ رب العزت جس کے درجات بلند فرماتا ہے اسے اپنی کتاب کا علم دیتا ہے، اور کتاب کا علم اس طرح دیتا ہے پھر جتنا جتنا جس کے پاس کتاب کا علم آتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا پھر وہ اپنے درجات میں بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے فقط عمل کے ساتھ پہلے فقط ولی ہوتا ہے، اور جب عمل اور علم جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ وقت کا غوث بن جاتا ہے. جب وقت کا غوث بنتا ہے، جب وقت کا غوث بنتا ہے
پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی رسائی عام آتی ہے، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی رسائی عام ہو جاتی ہے۔ پھر جیسی اس کی رسائی اللہ کی بارگاہ میں، ویسے اس کی رسائی حضور کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ حضور ادھر سے وصول کرتے ہیں اور وقت کے غوث کو دیتے ہیں، وقت کا غوث دنیا میں تقسیم کرتا ہے۔ ایسی رسائی کے کتنے واقعات ایسے ہیں۔ میں یہاں اس وقت جس جگہ پر بیٹھا ہوں، یہ خطبہ دینے کی، خطاب کرنے کا یہ منبر دراصل اللہ کے رسول کی جگہ ہے۔ اس منبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا قائد وہ قائد ہے کہ جسے بارگاہ مصطفیٰ میں حضوری نصیب ہے، اور ایسی حضوری نصیب ہے، ایسی حضوری نصیب ہے کہ تاجدار کھمکول حضور زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب بھی حضور کی کچہری میں گیا، جب بھی حضور کی کچہری میں گیا، وہاں بھی مولوی پہنچے تھے کھمکول شریف والوں کے پاس بھی، اور ان سے بھی جا کر ان لوگوں نے کہا کہ آپ سب کو 5-5 منٹ ٹائم دیتے ہیں یہاں تقریر کا۔ ڈاکٹر طاہر القادری میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ آپ اس کو 45 منٹ گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں خطاب کا؟ لوگوں کے وہاں تو 3 اور 2 منٹ ٹائم ملتا ہے، وہاں ان کے لیے کھلا ٹائم ہے، جتنا چاہتے ہیں اتنا کرتے ہیں۔ اگر یہاں کسی کا تعلق ہے صوفی محمد برکت علی جہانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو وہ اس بات کی تائید اور تصدیق کرے گی کہ حضور قائد محترم جب فیصلہ آباد صوفی برکت علی جہانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے ڈیرے پہ، ان کی خانقاہ میں آپ تشریف لے گئے، تو وہاں جو ایک مہمان آ رہا ہے، جب حضور ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس خانقاہ میں پہنچے، نہر کا پل کراس کیا، صوفی برکت علی صاحب ننگے پاؤں استقبال کے لیے گئے اور اپنی پگڑی اتار کر راستے میں بچھائی اور کہا کہ آپ اس پگڑی کے اوپر سے گزر کر آئیں۔ اپنی پگڑی اتار کر راستے میں بچھا کر کہا اس پگڑی سے گزر کر آئیں۔ اور اگر آپ وہاں کبھی گئے ہیں تو یا حی یا قیوم کی وہاں صدائیں اٹھتی ہیں، اور ایک خاص انداز ہے یا حی یا قیوم کے ذکر کا۔ وہ خدا بتاتے ہیں جس طرح یا حی یا قیوم کا ذکر ہوتا تھا، اسی ردم کے اندر جب طاہر القادری آئے تو صوفی برکت علی صاحب جس طرح یا حی یا قیوم کا ذکر جس ردم میں کرتے تھے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی گاڑی کے ساتھ صوفی برکت علی صاحب چلتے اور چلتے ہوئے کہتے عالم باللہ عارف باللہ عالم باللہ عارف باللہ۔ جس طرح ذکر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، اس طرح ڈاکٹر طاہر القادری کے نام کی صدائیں بلند۔ جن لوگوں کو حضور کی کچہری نصیب ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی مخالفت نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کی مخالفت کی ہے، یہ آج کے زمانے میں کسوٹی ہے جو لوگوں میں موجود کھوٹ اور کھرے کی پہچان کرتی ہے۔ جس کو دیکھنا ہو کہ یہ اوپر سے باتیں کرنے والا ہے یا کبھی حضور کی کچہری میں بھی گیا ہے، اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اسے حضور کی کچہری نصیب ہے یا نہیں ہے، اس کے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری کا ذکر کر کے دیکھو۔ اگر وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف نازیبا کلمات کہے تو اس بات کی علامت ہے کہ کبھی حضور کی کچہری میں نہیں گیا۔ میں بس بات ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ لوگوں خوش قسمت ہیں ہم کہ ہمیں آج وقت کے اس غوث کا دامن نصیب ہوا ہے، وقت کے اس مجدد کا دامن نصیب ہوا ہے۔ مجدد وہ نہیں ہوتا کہ جو کسی ایک واقعے کی وجہ سے کسی ایک علاقے میں مشہور ہو جائے،
کہ اگر وہ واقعہ وہ حادثہ مائنس کر دیا جائے تو اس کے دامن میں اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے خدمت دین کے حوالے سے. وہ لوگ بھی ہیں نا جنہیں ایک حادثے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اگر وہ حادثہ ان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو باقی بچتا کچھ نہیں ہے. سو وہ اس حادثے کو رنگ بھرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، پھر رنگ بھرتے رہتے ہیں اس میں نئے نئے. ڈاکٹر طاہر القادری وہ نہیں ہے، اور مجدد وہ نہیں ہوتا جس کو ایک ڈویژن کے یا ایک صوبے کے یا ایک ملک کے لوگ جانتے ہوں اور باہر کوئی اس کے نام سے بھی واقف نہ ہو. مجدد علاقوں کے لیے نہیں آیا کرتے، مجدد پوری دنیا کے لیے ایک صدی کے لیے آیا کرتے. ایک صدی میں پوری دنیا میں ایک ہی بندہ آتا ہے. جائے ریسرچ کریں، دیکھیں انٹرنیٹ پر کروڑوں علماء مل جائیں گے آپ کو، لاکھوں علماء مل جائیں گے. سب کی خدمات کو دیکھیں، سب کی خدمات کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کون سی وہ شخصیت ہے جو پوری دنیا کو علم کی خیرات بانٹ رہی ہے، جس نے پوری دنیا میں اسلامک سینٹرز کا جال بچھا دیا، جس کی گفتگو کو سن کر پرندے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی گفتگو کو سن کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، جو اسلام کا تصور امن پیش کرتا ہے. تو یورپ کے لوگ جو اسلام کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور جو دہشت گردی کو اسلام کے دامن میں ڈال کر سارا قوم اسلام کے دامن پر ڈال کر اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری ہی وہ شخصیت ہے جس نے یورپ کے ایک ایک ملک کا دورہ کر کے پیس کانفرنسز کروا کے دنیا کو یہ بتایا اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. 600 صفحات کا فتویٰ دہشت گردی کے خلاف وہ فتویٰ دے کر دنیا کو بتایا اور اسے دنیا کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کروایا اور دنیا کو بتا دیا کہ اسلام دین امن ہے. اور جب وہ انسانیت کے وقار پر بولتا ہے، مجدد وہ نہیں ہوتا کہ جس کی گفتگو کو سن کر لوگ توبہ توبہ کریں اور کہیں یہ عالموں کی بات زبان ہے. مجدد وہ نہیں ہوتا جس کی گفتگو کو سن کر انسان آنکھیں جھکا لے کہ میں اس محفل پاک میں اپنی بہن بیٹی کو نہیں لے آیا، اللہ کا شکر ہے. مجدد وہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے جب وقار انسانیت کی گفتگو نکلے تو پھر ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے جب آپ نے بارسلونا میں وقار انسانیت پر، انسانیت کی عزت اور احترام پر گفتگو کروائی تو وہاں سے ایک نوجوان کرسچن نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے انسان کی یہ عزت اسلام میں ہے، میں عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہوں. مجدد وہ نہیں ہوتا جس کی گفتگو سے نفرت پھوٹے، مجدد پوری دنیا کے لوگوں میں محبت تقسیم کرنے آتا ہے. اس کی شخصیت بین الاقوامی شخصیت ہوتی ہے. کوئی طاہر القادری سے اختلاف رکھے اس کو رکھتا رہے، مگر بڑے بڑے مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ علم جو طاہر القادری کے پاس ہے وہ کسی کے پاس. بڑے بڑے مخالفین یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم آج جس بات کو دیکھ رہے ہیں طاہر القادری برسوں پہلے کہہ چکا کہ ایسا، اور وقت گزرتا ہوا وقت بتاتا ہے کہ ہاں جیسا طاہر القادری نے کہا تھا وہ سچ تھا. سو دوستان گرامی، اپنی نہج کو درست کرنے کی بات ضرورت ہے، اپنے زندگی کے زاویے درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم جانتے ہیں کہ اس وقت میں امام حسین علیہ السلام کا مشن لے کر قوم نکلا ہے، اور اگر ہم جانتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ رب العزت کے دین کی صحیح تصویر کون پیش کر رہا ہے، جان کر بھی اگر ہم اس کے دست و بازو نہ بنے تو قیامت کے دن دین اسلام کے مجرم ہوں گے. معذرت، پھر ہم دین پر ظلم کرنے والوں میں ہوں گے. سو آئیں اس شخصیت کے دست و بازو بن کر
دین اسلام کو تقویت بخشیں اور مصطفی مشن کے اس عظیم کاز کو، مصطفی انقلاب کے اس عظیم مشن کو اس کی منزل سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا تن من دھن دین اسلام کے قدموں میں نثار کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے قائد امت مسلمات کا سر فخر سے بلند گردانے والی یہ شخصیت ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو عمر فضل عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر عالم اسلام کا کار مدہن فرمائے۔